صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب دوائها نور الأبصار وضيائها آله وصحبه بارك وسلم. سورہ مائدہ شریف کی ایک آیت کریمہ کا بہت مختصر سا جز میں نے تلاوت کیا ہے. اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت تیمم ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر آدمی کو قدرت نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں اسلام میں پاکی اور صفائی بڑی چیز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ ستھرائی پر ہے، صفائی پر ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو احکام رکھے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے صدقے میں وہ نہایت آسان ہے. اب ہم کو پاکی کا حکم ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال کرنے پر ہم کو قدرت نہیں ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، پانی استعمال کرنے میں جو ہے جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے مٹی کو بھی جو ہے ہماری پاکی کا سبب بنایا ہے. جس مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے جو ہے ہم کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو اسی مٹی پر ہاتھ مار کر، اور حدیث میں اس کی کیفیت یہ آئی کہ ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ دے اور یوں منہ سے جو ہے دونوں ہاتھوں میں جو ہے پھونک دے. جو مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا ہے وہ لگنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا آپ نے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو پاکی کا حکم ہے، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا، دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھیر لیا، آپ کی پاکی ہو گئی. اگر آپ کے پر نہانا فرض ہے اور آپ کو پانی نہیں ملتا یا پانی پر قدرت نہیں ہے
تو یہی غسل کے قائم مقام ہو گیا۔ اور اگر آپ کے اوپر وضو فرض ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی مل کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں، پانی آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں، تو یہی آپ کا وضو ہو گیا۔ اسی لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک باب باندھا، باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیہ من الماء۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ پاک مٹی جو ہے وہ مسلمان کا وضو ہے، اس کو جو ہے وہ پانی سے بے نیاز کرتی ہے اور پانی کے وہ قائم مقام ہے۔ یہ آیت کریمہ کیوں اتری، اس پر بھی ذرا سا غور کر لیجئے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں حضور کی چہیتی پیاری سب سے زیادہ لاڈلی بیوی ہماری ماں ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضرت ابو بکر کی بیٹی بھی موجود تھی۔ ایک جگہ پر جو ہے پڑاؤ ڈالا، چلتے چلتے جو ہے رکے۔ اس غزوے سے غالباً واپسی میں تو چلتے چلتے جب رکے تو آپ کا ہار جو ہے وہ گم گیا، اور یہ رات کا وقت تھا۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیدار ہوئے تو اس وقت پانی نہیں تھا اور ان کا ہار گم گیا۔ تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ہار تلاش کرو، ہار نہیں ملا۔ پھر جب چلنے لگے تو ہار اسی اونٹ کے نیچے مل گیا، جو اونٹ حضرت عائشہ کا تھا، اسی اونٹ کے نیچے ہار ملا۔ اور لوگوں کو سخت پریشانی کا عالم، نماز پڑھنا تھی، پانی نہیں ہے تو کیسے کریں، کیا کریں؟ تو حضرت عائشہ کی فضیلت یہ ہے اور ان صحابہ کرام کی کرامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت کریمہ اتاری کہ اگر تم سفر میں ہو یا مریض ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو اور تمہیں جنابت لاحق ہو اور تمہیں پانی نہ ملتا ہو یا پانی پر استعمال کی قدرت تم کو نہ ہو، تو پاک مٹی لے لو اور اس سے تیمم کر لو، یہی تمہارا غسل ہو جائے گا، یہی تمہارا وضو ہو جائے گا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی مشکل جو ہے آسان نہیں کر سکتا، اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے معمولی لوگوں کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ذریعے سے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر بھنگی نہ ہو، چمار نہ ہو، جوتے گانٹنے والا نہ ہو، یہ جو آپ کے جو ہے پیشے والے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہو تو آپ کا کوئی کام چل سکتا ہے؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان کو اتنی قدرت دی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے یہ مشکلیں آسان کر دیتے ہیں۔
تو جو اللہ کے یہاں جو بڑے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کے ذریعے سے جو ہے لوگوں کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی؟ حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت اسید ابن حضیر کہتے ہیں کہ ما هذه باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کی آل، اے ابو بکر کی فیملی، اے ابو بکر کے ماننے والوں، اے ابو بکر کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اور پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ تمہارے سبب سے مسلمانوں کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں، بلکہ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ تو ایک حدیث ہوئی، اسی حدیث کے تحت جو ہے دوسری حدیث ایک سن لیجیے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں چلے، اور جب رات ہو گئی تو ہم لوگ جو ہے کمر ٹیکنے کے لیے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ تھک جاتا ہے مسافر تو لیٹ جاتا ہے، اور تھکنا جو ہے یہ تو ہر آدمی کا جو ہے ایک نیچرل جو ہے ایک وہ ہے قاعدہ ہے کہ تھکے گا، کام کرے گا، ہارڈ ورک کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ ٹائرڈنیس جو ہے مسٹ ہے، وہ ٹائرڈ ہو جائے گا، تھک جائے گا، تو وہ مطلب یہ ہے کہ ریسٹ ریکوائر کرے گا۔ تو یہ لوگ لیٹ گئے، حضور بھی آرام فرمانے کے لیے جو ہے زمین پر جو ہے تشریف فرما ہوئے، حضور نے بھی آرام فرمایا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ آخری رات کی نیند جو ہے مسافر کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ لیٹ گئے، مزے کی نیند آ گئی۔ اب سبحان اللہ، ہمارا تمہارا سونا اور ہے، نبی کا سونا اور ہے۔ نبی سوئے، نبی کے صحابہ سوئے، سورج نکل آیا۔ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو جو ہے سورج کی دھوپ نے جگایا۔ اب کہتے ہیں کہ فلاں جاگا، فلاں جاگا، فلاں جاگا، 3 آدمیوں کے نام جو ہے انہوں نے جو ہے گنائے نہیں۔ چوتھا نام بتاتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ جاگے۔ روایت میں آتا ہے کہ اشبہ یہ ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر جاگے، پھر حضرت عمران ابن حسین جو اس قصے کے اور اس حکایت کے جو ہے عینی شاہد تھے، آئی وٹنس تھے، وہ جاگے، اور چوتھے حضرت عمر ابن خطاب، اور تیسرے کوئی صاحب اور جاگے۔ اور صحابہ کو اب نماز کی جلدی کہ نماز قضا ہو گئی۔ ہم جیسے لوگ تھوڑی تھے صحابہ کہ ہم جیسے لوگ جو ہے وہ خواب خرگوش میں جو ہے مبتلا رہتے ہیں، نمازیں قضا ہو جائیں، زندگی بھر نماز نہیں پڑھے تو کسی کو جو ہے کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضور کے صحابہ تھے۔ اب حضور کے صحابہ کی عجیب حالت، لیکن حضور کا ادب بھی جو ہے کتنا تھا، اتنا تھا کہ وہابی کو اپنی نماز پہ ناز ہے، لیکن صحابہ کو جو ہے اپنی حضور کے ادب کے آگے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ جو ہے اب پریشان ہے کہ نماز ہماری جو ہے قضا ہو گئی، حضور جاگے تو بتائیں۔ حضور جو ہے آرام فرما رہے ہیں۔ اب اگر جو ہے بڑے بھیا سمجھتے یا معمولی جو ہے معمولی بات سمجھتے، ایک جو ہے آرڈینری جو ہے فادر سمجھتے، تو ایک سن جو ہے آرڈینری فادر کو جو ہے اٹھا سکتا ہے کہ ڈیڈی اٹھو۔ اگر جو ہے بڑا بھائی سمجھتا ہے تو دوسرا بھائی جو ہے اٹھا سکتا ہے کہ بھائی اٹھ جاؤ۔ لیکن یہ صحابہ تھے، حضور کا کیسا ادب کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضور جب سو جاتے تھے ہمارے اندر ہمت نہیں تھی کہ ان کو جگائیں۔ حضور خود جب جاگتے تھے
ہم انتظار کرتے رہتے تھے. حضور جب خود جاگتے تھے تو وہ خود ہی جاگا کرتے تھے, ہمارے اندر جگانے کی ہمت نہیں. حضرت عمر ابن خطاب کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ, راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے سخت تھے. تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کو, ان کے جو ہے رفقا کو اور ان کے کمپینینز کو اور ان کے ساتھیوں کو پریشانی لاحق ہے, تو انہوں نے کیا ترکیب سوچی؟ حضور کو جھنجھوڑا نہیں, حضور کو چھوا نہیں, حضور سے یہ نہیں کہا کہ حضور جاگیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, زور زور سے تکبیر کہنے لگے اور اپنی آواز جو ہے بلند کرنے لگے, یہاں تک کہ حضور حضرت عمر کی تکبیر کی آواز سے جو ہے جاگے. جب جاگے, اللہ اکبر, تو صحابہ نے جو ہے اللہ سے نہیں کہا, حضور سے جو ہے اپنی فریاد بیان کی. کیا معلوم ہوا؟ صحابہ کے طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ امتی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی سے فریاد کرے, اور نبی کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی دی ہوئی قدرت سے جو ہے امتی کی مشکل کو آسان کرے. تو اب جو ہے حضور, اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے جو ہے اذان دی گئی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر جماعت کی نماز قضا ہو جائے تو اذان بھی دی جائے گی, اقامت بھی کہی جائے گی, اور جماعت سے اس قضا نماز کو پڑھا بھی جائے گا. یہ حضور کے فعل سے معلوم ہوا. چلے, حضور نے جو ہے وضو فرمایا اور پھر جو ہے نماز ہو گئی. پھر تو اب صحابہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارش برسا دے, اے اللہ پانی بھیج دے. اب بھی جو ہے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور فرما رہے ہیں کہ حضور پیاس لگی ہے. حضور جو ہے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور پیاس لگی ہے. تو یہی جو ہے صحابہ کے فعل سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندوں سے مدد مانگنا اور مشکل کے وقت جو ہے ان کے پاس آنا اور ان سے جو ہے اپنی مشکل میں جو ہے فریاد کرنا اور حاجت روائی چاہنا جو ہے یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہی تو مسلک اعلی حضرت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. تو اب سرکار نے جو ہے فرمایا, سرکار چاہتے تو اشارہ کر دیتے, بادل اٹھاتا, بارش ہو جاتی. لیکن اس موقع پر جو ہے سرکار نے فرمایا, اور یہ تقاضا ہوا کہ کچھ صحابہ کی بھی کوشش ہو. تو سرکار نے اپنے ایک صحابی کو بلایا جس کا راوی نے جو ہے نام بھول گئے اس کا, اور ایک دوسرے صحابی حضرت علی, اور ان دونوں سے کہا کہ جاؤ پانی کو تلاش کرو. اب انہوں نے جو ہے پانی کو تلاش کیا. ایسا نہیں ہے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا, حضور کو معلوم تھا کہ یہ کس سمت میں جائیں گے, کہاں پانی ملے گا اور ان کو کون ملے گا اور کس طریقے سے جو ہے آرگنائزیشن جو ہے پانی کا ہوگا, سب معلوم تھا. لیکن صحابہ کو پہلے سے نہیں بتایا, اور صحابہ کا جو ہے سبحان اللہ کیا عقیدہ تھا, حضور کے حکم کے جو ہے اور ان کے حضور کے اشارے کے جو ہے وہ منتظر تھے. حضور کا اشارہ ہو جائے, حکم ہو جائے, اس حکم پہ چور و چرا نہیں کرتے تھے. ان دونوں نے یہ نہیں کہا کہ کدھر جائیں, پانی کدھر ہے, کچھ نہیں. حضور نے بھیجا اور یہ چل پڑے. دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اونٹ کے اوپر ایسے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک مشک ہے, دوسری طرف دوسری مشک ہے. دونوں مشکوں کے درمیان جو ہے وہ جو ہے اسکن بیگ آف واٹر بھرے ہوئے ہیں, اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ عورت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے, چلی جا رہی ہے. انہوں نے پوچھا, اے عورت پانی کہاں ہے؟
وہ کہتی ہے کہ پانی یہاں دور دور تک نہیں ہے، کل مجھ کو اسی وقت پانی جو ہے کسی دوسری جگہ پر ملا تھا۔ تو صحابہ نے کہا، ان دونوں نے کہا کہ چلو پھر۔ وہ کہنے لگی کہ کہاں چلوں؟ انہوں نے کہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس چلو۔ وہ کہنے لگی کہ کیا یہ وہی ہے جن کو کہا جاتا ہے صوابے؟ صوابے کے معنی جو ہے، صوابے کے معنی عربی میں آتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر کے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو جائے۔ تو مشرکین کا اس وقت جو ہے یہ خیال تھا کہ محمد الرسول اللہ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ان کو صوابے کہتے تھے۔ اور صوابے جو ہے ایک اور فرقہ ہے جو مجوسیوں کے درمیان اور نصارہ کے درمیان جو ہے ان کا مذہب ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے فرشتوں کو پوجتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ وہ تاروں کو پوجتے ہیں۔ بہرحال تو صحابہ کا ادب دیکھو، صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہی ہے، کہا کہ تم جو کہہ رہی ہو، تم جن کو مراد لے رہی ہو یہ وہی ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ صحابہ ہیں۔ اگر یہ کہتے تو مقصد فوت ہو جاتا، اگر یہ کہتے کہ نہیں تو بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ خلاف ادب تھا۔ تو یہ صحابہ کا ادب تھا۔ وہ عورت کو لے کر کے چلے یہاں تک کہ حضور کے پاس اس عورت کو لے کر کے آئے اور سارا ماجرا بتایا کہ یہ عورت ہم کو اس راستے میں ملی۔ پھر راوی کہتا ہے کہ ان صحابہ نے جو ہے کہا عورت سے کہ اپنے اونٹ سے اترو۔ وہ عورت جو ہے اونٹ سے اتری۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دونوں مشکوں کو لیا اور مشکوں میں جو ہے ایک منہ جو ہے اس کا اوپر کی طرف ہوتا ہے، ایک منہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو نیچے کی طرف کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا اور ایک برتن منگایا اور اس برتن میں جو ہے دونوں مشکوں کے منہ کو انڈیل دیا۔ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ رسنے لگا اور سبحان اللہ، اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے فرمایا کہ اے صحابہ، جس کو پینا ہے وہ پیے اور جس کے جانور پیاسے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پلائے، جانوروں کو پلاؤ، خود پیو۔ اور ہاں یہ میں بھول گیا کہ یہ باب باندھا تھا امام بخاری نے اس باب کے لیے کہ تیمم اور پاک مٹی جو ہے وہ غسل میں اور وضو میں کافی ہے، پانی سے جو ہے پانی کے قائم مقام ہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، سب نے نماز پڑھ لی، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی، مجھ پر غسل فرض ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہیں جو ہے تیمم کافی تھا، تمہیں لازم تھا کہ تیمم کر لیتے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ پانی کا یہ عالم ہوا اور پانی میں اتنی افزائش ہوئی تو سب نے جو ہے سیراب ہو کر کے پانی پیا اور اپنے جانوروں کو پلایا۔ اور ان صحابی کو جو ہے ایک ڈول یا ایک بالٹی یا ایک برتن جتنا جو ان کے لیے جو ہے کافی تھا ہوتا تھا وہ دے دیا کہ لے جاؤ اس پانی کو اور اپنے سر جسم پر ڈالو اور غسل کر لو، نہا لو، اپنی جنابت کو دور کر لو۔ ان کو وہ پانی دے دیا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ مشکیں جو ہے اس سے زیادہ جو ہے بھری ہوئی تھی جو ان میں مطلب یہ ہے کہ ابتدائی حالت میں جو پانی تھا حضور کے جو ہے غالباً روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے اس میں کلی فرمائی، تو حضور کی کلی کی برکت سے جو ہے یہ برکت ہوئی کہ مشکیں جو ہے اور لبالب جو ہے بھر گئیں۔ اور وہ عورت جو ہے دیکھتی رہی یہاں تک کہ جو ہے اس کو بہت دیر ہو گئی، اور جب وہ گئی تو اس کے مردوں نے، اس کے گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں رک گئی تھی اور کیا کس چیز نے تجھ کو روکا؟ تو اس نے کہا میں نے آج عجب ماجرا دیکھا، یہ جن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے،
اور اپنے دین سے جو ہے دوسرے دین کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، وہ کہتی ہے خدا کی قسم اپنی 2 انگلیاں اٹھا کر کے کہ یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ زیادہ جو ہے سب سے بڑے جادوگر ہیں، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان اگر جادوگر ہیں تو ان میں سب سے بڑے جادوگر جو ہیں یہ ہیں، اور یا کہتی ہے کہ یا یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ پتا چلا صحابہ کے کی روش سے پتا چلا کہ صحابہ جو ہے جب صحابہ کو پیاس لگتی تھی، جب صحابہ کو کوئی مصیبت ہوتی تھی تو صحابہ جو ہے حضور کے پاس آتے تھے، اور صحابہ کے عقیدے سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کا منصب یہ ہے اور رسول کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول جو ہے اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کی مشکلیں جو ہے آسان کرتا ہے۔ اللہ رسول کو رسول بنا کر کے اسی لیے بھیجتا ہے کہ وہ اپنی امت کی مشکلیں آسان کرے۔ اللہ اکبر۔ اب اس روایت میں جو ہے اس میں جو ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کب واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جب خیبر سے واپس ہو رہے تھے جب واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ جب حدیبیہ سے واپس ہو رہے تھے جب واقعہ ہوا، تو حدیبیہ میں جو ہے 1500 آدمی تھے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جب تبوک سے واپس ہو رہے تھے جب یہ واقعہ ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ جیش العمرہ کا یہ واقعہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ متعدد بار کا ایسا واقعہ ہوا ہے، متعدد بار صحابہ کو پیاس لگی اور حضور نے جو ہے ان کی مشکلوں کو جو ہے آسان فرمایا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور صحابہ کے عقیدے سے معلوم یہ ہوا کہ رسول کا منصب یہ ہے کہ امت کی مشکلوں کو آسان کرے، اور رسول کا صرف یہی منصب نہیں ہے کہ امت کی مشکلوں کو آسان کرے، بلکہ رسول جو ہے جس کو چاہتا ہے مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ رسول کے صحابہ جو ہے مشکل کشا ہے، رسول کی امت کے غلام مشکل کشا ہے، میرے دوست جو ہے مشکل کشا ہے، اور کیسے مشکل کشا ہے؟ پیر ہے، پیر دستگیر ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کا جو ہے سطر جو ہے پورب میں کھل جائے تو میں جو ہے اگر مغرب میں ہوں تو وہیں سے اس کا سطر ڈھکتا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اسی لیے تو حضرت علی مشکل کشا، ہم لوگ حضرت علی مشکل کشا کیوں کہتے ہیں؟ حضور نے ان کو علی مشکل کشا بنایا ہے۔ خیبر کا وہ واقعہ یاد کرو، حضور جو ہے خیبر کی جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، اور خیبر جو ہے وہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خیبر کی جنگ جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی گئی، کیا سرکار جو ہے خود اس جنگ کو فتح نہیں کر سکتے تھے؟ چاہتے تو ایک اشارہ کرتے جنگ فتح ہو جاتی، چاہتے تو فرشتے جو ہے آتے اور حضور کی طرف سے لڑتے، جنگ فتح ہو جاتی، لیکن حضرت علی کا مرتبہ بڑھانا تھا۔ حضور نے حضرت علی کو جو ہے چھوڑ دیا مدینے میں، اور حضرت علی جیسا بہادر وہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھ کو عورتوں بچوں میں چھوڑے چلے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، لیکن حضور کے حکم سے جو ہے مدینے میں رہ گئے، دل نہیں مانا، اب جو ہے چلے آئے، اور صحابہ جو ہے خوش ہو کے کہتے ہیں ھذا علی قد جاء، یہ علی ہے، لو یہ بھی آ گئے، اللہ اکبر۔ اور ان کا عالم یہ کہ لڑنے کے لیے آ تو گئے لیکن آنکھ دکھ رہی ہے، آنکھ میں آشوب ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کل کے دن جو ہے میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کو اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، اور سرکار نے کل کی خبر بھی دے دی۔ قرآن میں یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، لیکن حدیث میں یہ بات معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار بتا رہے ہیں کہ کل جو ہے فتح ہوگا خیبر، کل خیبر فتح ہوگا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ کہ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اپنی طرف سے نہیں جانتا ہے، لیکن خدا رسول کو بتا دے تو رسول جو ہے جان سکتا ہے، بتا سکتا ہے، اور رسول نے بتایا۔
اللہ اکبر. تو سرکار نے فرمایا کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا، اس کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت علی کو بلایا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو جھنڈا دے دیا، اور حضرت علی نے جو ہے اس وقت کے مشکل کشاؤں کی مشکل آسان کی. علی حضرت محمد رسول اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، ان کی پاور سے، اس پاور سے جو رسول نے دی تھی، اللہ اکبر، کس کی؟ حضرت عمر کی مشکل ہے اور حضرت ابوبکر کی مشکل اور تمام صحابہ کی مشکل جو ہے حضرت علی نے آسان کی. آتا ہے حدیث میں کہ خیبر کا دروازہ جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں تھا، لیکن یہ بازوئے حیدر ہے کہ حیدر نے جو ہے ایک بازو سے جو ہے اس کو جب اکھیڑا ہے تو وہ اکھڑ گیا، اور پھر اٹھانے والوں نے جو ہے اس کو اٹھانا چاہا تو 70 لگے تو اس کو اٹھا پائے. تو یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی سند رکھتے ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.